بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، امام بارگاہ علی رضا کی میری 5ویں تقریر ہے، 5th مجلس جشن، اسی سورہ کوثر کے اوپر، دا موسٹ ریکمینڈڈ سورہ حالات کو بدلنے کے لیے اور دل کو سکون پہنچنے کے لیے بہت اچھا سورہ۔ پیس کر چاہتے ہو، پیس، سکون۔ آج سب سے زیادہ پرابلم یہی ہے کہ سکون نہیں ہے، ہزاروں درہم کما رہے لیکن ہمارے پاس سے سکون ہٹ گیا۔ یہ سورہ کی اگر مسلسل آپ تلاوت کریں تو اللہ دل کو سکون دیتا ہے، اس لیے کہ یہ سورہ اللہ کے رسول کو اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کے دل کو سکون پہنچایا تھا۔ میں نے شاید پہلی یا دوسری تقریر میں کہا تھا کہ دل کو سکون ملا تھا کہ اللہ نے ہم کو کوثر عطا کیا، اور اللہ نے کوثر، سب سے چھوٹا سورہ ہے، 3 آیتوں پر سورہ ہے، مکی سورہ ہے، اولاد کے لیے بہت اچھا ہے، رزق کے لیے بہت اچھا ہے، سکون کے لیے بہت اچھا ہے۔ پیس چاہتے ہو زندگی میں، جو سب سے بڑی ایک نعمت ہے کہ بندے کو پیس آ جائے، سکون آ جائے۔ اس لیے کہ اگر سٹریس میں رہے گا وہ مدر آف آل ڈیزیز، سٹریس جو ہے مدر آف آل ڈیزیز، ساری بیماریاں سٹریس سے ہی ہوتی۔ اور آج کے زمانے میں سکون اتنی آسانی سے نہیں ملتا، سکون ملتا در اہل بیت پہ آنے سے، امام بارگاہ میں آنے سے، ذکر الہی کرنے سے اللہ سکون عطا کرتا۔ اس لیے کہ میرے مولا کا جملہ ہے دعائے کمیل میں، ذکرہ شفا، کہ پروردگار تیرا ذکر شفا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ کثرت سے تلاوت کرو، کثرت سے اللہ کے ناموں کو دہراتے رہو۔ تسبیحات اربع بھی سکون کو پہنچاتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، بہت سکون کو۔ اگر دن میں صبح میں 18 مرتبہ اور رات میں 18 مرتبہ سونے سے پہلے کوئی تسبیحات اربع پڑھے، شیخ عباس خمی نے مفاتیح الجناں میں لکھا، صبح پڑھو گے دن بھر تمہارے بدلے میں فرشتے استغفار کریں گے۔ آپ سوچو، رات میں کرو گے تو رات عبادت میں گزرے گی۔ اس کے بعد 18 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ بولنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، کہ مانے کہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے سوائے تیری طاقت۔ when you trust your اللہ نا، تو اللہ پھر وہ سکون عطا کرتا۔ کثرت سے تسبیحات اربع کی تلاوت کرو، گاڑی چلا رہے، بیٹھے ہوئے، خالی وقت ہے، لیکن ایٹ لیسٹ سونے سے پہلے ضرور پڑھنا، بستر پہ جانے سے، ہارڈلی 2-3 منٹ کی بات ہے، لیکن رات سکون سے گزرتی۔ جو لوگوں کو نیند کا پرابلم ہے نا، وہ تسبیحات اربع پڑھ کے سو، دیکھو نیند کتنی اچھی آتی ہے۔ نیند بہت بڑی نعمت ہے، بعض وقت نیند ہی نہیں آتی، $1 ملین گھر میں پڑا ہوا ہے، بغیر پل کھائے نہیں سو سکتے، اس کا ذکر کرو وہ نیند دے دے گا۔ دوبارہ تو سورہ کوثر، ہر امام سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آیا، اور آج جس امام کی ولادت کی محفل ہے، ہمارا نواں امام کاظمین میں دفن ہے، ابھی میں مولا کی زیارت کر کے آ رہا، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو بار بار کرائے۔ سب سے ینگسٹ امام جو ہے ہمارے زمانے کے امام کو چھوڑ دو، مولا سے لے کے 11ویں امام، سب سے کم سن امام، سب سے ینگسٹ امام 25 سال میں شہید ہو گئے تھے، صرف 25 ایئرس، بعض روایتوں میں 24 ایئرس ہے۔ 25 سال میں میرے مولا کو ظالموں نے شہید کر دیا، سب سے ینگسٹ۔ لیکن دور امامت آپ کا 17 ایئرس رہا، 17 سال۔ دور امامت بہت کم سن تھے جب 8ویں امام کی شہادت ہو گئی تھی، بہت کم سن تھے، 7 ایئرس فیو منتھس آپ کا سن تھا، 7 سال کے تھے جب غریب امام دنیا سے چلا گیا، شہید ہو گیا، مامون رشید نے زہر دیا تھا۔ پھر اب ایک انٹرسٹنگ ایک ڈیبیٹ ہے مولا کا، وہ میں تقریر کے اختتام پہ پڑھوں گا۔ مامون نے اپنی بیٹی سے، ام الفضل سے، آپ کی شادی کی تھی۔ کیوں کی تھی شادی؟ کوئی چاہنے والا نہیں تھا مامون، خود
باپ کا قاتل ہے, دشمن اہل بیت ہے. اسی لیے کی تھی کہ امام جب بہت ینگ تھے, 7 ایئرس کے تھے یا 8 ایئرس کے تھے, یا بعض روایتوں میں 9 سال کے, میں امام کے حالات پڑھ رہا, اس لیے اس نے اپنے دربار میں, اپنے محل میں بلا کے امام کو رکھ لیا تھا. وہ اپنے ذہن ناقص میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں 7-8 سال کے بچے کو اپنے ماحول میں رکھوں تو جیسے میں چاہوں گا وہ وہی کرے گا. میں نے کہا ذہن ناقص میں. امام دنیا میں آ کے تربیت نہیں لیتا, ہمارا امام پیدا امام ہوتا ہے. وہ ظالم یہ سمجھ رہا تھا میں محل میں رکھ کر ان کے مزاج کو بدل دوں گا, امام وہ نہیں ہوتا. اب آگے سننا امام کے حالات میں. ایک ہلکا سا میں نے بریف کیا. آپ کی ولادت 195 ہجری میں ہوئی اور 10 رجب. آپ کی شہادت 220 ہجری بغداد میں ہوئی 29 ذی قعدہ. ولادت کی تاریخ کل ہے, شہادت کی تاریخ 29 ذی قعدہ, آخری ذی قعدہ کہا گیا. بہرحال آپ کے والد ہمارے غریب امام ہیں. آپ کی والدہ کا نام سبیکہ خاتون تھا. مسئلہ کیا ہے ہمارے پاس, ہم لوگ معصومین کے والدہ کا نام نہیں رکھتے, ہم کو ماڈرن نیمز چاہیے, ڈراماز کے نام چاہیے. یاد رکھو کبھی بھی نام کا اثر ضرور ہوتا. اپنی بچیوں کے نام سبیکہ رکھو, اپنے بچیوں کے نام ختیجہ رکھو. نیت کرو کہ مجھے بیٹی ہوگا تو میں ختیجہ نام رکھوں گی, بیٹی ہوگی تو سبیکہ رکھوں گی, سمانہ رکھوں گی. یہ نام ہمارے اوپر فرض ہے, لازم ہے کہ ہم اپنی امام کے والدہ کے نام اپنی اولاد میں, اپنے بچیوں کے نام رکھیں, اس لیے کہ اس کا اثر بہت ہوتا. نام کا اثر بہت ہے. اگر آپ ماڈرن نیم کے چکر میں جاؤ گے تو ماڈرن ہی رہے گی لڑکی. جو آج کے ہمارا پرابلمس ہے, آج کے 1000 جو پرابلمس ہیں نا, اس کا یہ بھی ہے کہ نام کے طرف ہم تصور ہی نہیں کرتے. لوگ مجھے فون کرتے, لوگ میسیجز کرتے کہ مولانا فلاں دن اتنے بجے 2 بج کے مثال کے طور پہ 18 منٹ پہ میری بیٹی پیدا ہوئی یا بیٹا پیدا ہوا, کوئی اچھا نام دو اور ستاروں سے نکال کے دو. اب سوچو, آپ میں ہمیشہ پوچھتا ہوں ڈیٹ کیا تھی. مثال کے طور پہ اگر کوئی جماعت ثانی میں پیدا ہو یا رجب میں پیدا ہو لڑکا, تو میں نے کہا سیدھا علی حسین رکھ لو نام, علی حیدر رکھ لو, نہیں کوئی اور نام بتاؤ. ستاروں سے, میں نے کہا یار ستارے ہمارے پاس ہے ہی نہیں. میں کیا بول رہا, غور سے سنو. ستاروں کو سٹارز کے چکروں میں مت پڑو. یہ ہارسکوپ کا دیکھنا یہ یوتھ میں زیادہ ہے کہ میرا سٹار یہ بول رہا. واٹ ڈو یو مین یور سٹار؟ میں نے اس سے جب ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بابا سنو, تم ستاروں سے دیکھ کے کرو بول رہے, جس کے دروازے پہ ستارہ اترا اس کے دروازے پہ جاؤ. حقیقت نہیں ہے. ہم یہ چکروں میں پڑو ہی مت. یہ جو پرابلم ہے نا, یہ جنتریوں کا پرابلم. انڈیا میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے. پہلے جنتری چھوٹی آتی تھی, اب امامیہ جنتری اتنی موٹی آتی. یہ جنتریوں کے چکروں میں مت پڑو. یہ اور وہ کچھ نہیں ہے. معصوم جو بولتے ہیں اس پہ عمل کرو. ہمارا عقیدہ, بلیو, ہمارا فیتھ یہ ہونا کہ جو معصوم چاہتے وہ ہم کرنا. معصومین کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھو, اس کی برکت ہی الگ ہے, عجیب رحمت ہے. ماڈرن نیمز کے چکروں میں مت پڑو. تو یہ امام, آپ کا نام محمد ہے. یہ سلسلہ امامت کا دوسرا محمد ہے. پہلے ہمارے 5ویں امام اور یہ دوسرا محمد, اور آخر میں زمانے کے امام کا نام ہے. آپ کا نام محمد رکھا گیا. مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہے. کل کا دن ہے, کل کا دن بہت بڑا دن ہے. اور مدینے میں آپ رہے 8ویں امام کے ساتھ. جب 8ویں امام کو مامون نے بلا لیا قید کر کے 201 ہجری میں ولیت بنا کر, بس اس کے بعد میرا مولا یتیم ہو گیا ظاہری طور پہ.
پھر غریب امام واپس نہیں آئے اور 202 یا 3 میں آپ کی شہادت ہے. تو 7 ایئرس کے آپ تھے. اس امام نے 17 ایئرس مور دین 17 ایئرس ایز اے امامت ظاہری طور کی امام رہے. سب سے کم سن اماموں میں یہ امام تھا. نہیں سمجھے آپ؟ سب سے کم سن نے ینگسٹ امام 7 ایئرس میں ظاہری طور پہ امام بن گئے. امام تو تھے، پیدا امام ہوئے تھے، لیکن ظاہری طور پہ جو امامت ڈیوائن آتھورٹیز آئی تھیں ظاہری طور پہ، وہ 7 سال 7.5 سال میں آ گئی. 7.5 سال کے اس میں آپ امام ظاہری طور پہ بن گئے تھے شیعوں کے. اور آپ نے اپنی مدینے میں آپ نے زندگی گزاری. آپ کے زمانے کے جو حکمران تھے اس میں ہارون کا آخری زمانہ تھا اور مامون رشید جو 8ویں امام کا قاتل بنا. مامون کے بعد اس کا بھائی بنا. یہ سارے بنی عباس کے ظالم ترین حکمرانوں نے وہاں پہ حکومت کر رہے تھے، اور وہ پیریڈ میں میرا امام اپنی زندگی گزار رہا تھا. اور جب آپ کی زندگی چل رہی تھی، آپ کے القاب میں آپ کو ہادی بھی کہا جاتا، تقی بھی کہا جاتا، اور مشہور ترین لقب جو ہے وہ جواد. اسی لیے آج کاظمین میں جوادین بھی بولتے ہیں وہاں پہ اس روزے کو. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. بہت بڑی زیارت ہے دوستو، بہت بڑی زیارت ہے. آپ کو جواد بھی کہا جاتا ہے. آج جواد پہ تھوڑی دیر سن لو کہ جواد کے معنی کیا ہے. جواد کے معنی ہر امام جواد ہے ہمارا. جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے. جو صفت اللہ کی ہے کہ وہ کافر کو بھی دیتا مومن کو بھی دیتا. اس نے موسیٰ کو بھی دیا، فرعون کو بھی دیا. وہ کبھی رزق کسی کا نہیں روکتا. مشرک بھی ہے، نہیں بھی مانتا ہے وہ اللہ کو، لیکن اس کا رزق کبھی نہیں روکے گا. وہ ہم ہیں کہ ذرا ناراض ہو جاتے ہیں لوگوں کے رزق روک دے اگر میرے پاس کوئی جاب کر رہا. بہرحال تو کبھی رزق میں کبھی نہیں وہ نہیں کرنا. رزق کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یہ عابد الگرامی کے جملے نہیں، سرکار کی حدیث ہے کہ اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو تو میرے اس وقت بولے تھے میرے 9ویں وارث کا واسطہ دے کے تم دعا کرنا، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا. آپ نہیں سمجھے برکت کیا ہے. آج یہ یوتھ کو نہیں معلوم واٹ از برکت. اور آخری زمانے کی علامات سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں یہ ہے کہ آخری زمانے میں اللہ زمین سے برکت کو اٹھا لے گا. دوستو یہ ڈیزاسٹر ہے، ڈیزاسٹر ہے. اگر برکت اٹھ جائے تو کچھ نہیں ہے. مثال کے طور پہ تم 1 لاکھ درہم کما رہے، اینڈ آف دی منتھ سب ختم ہو جائے تو فائدہ کیا؟ کتنا بڑا ظلم ہے یہ. 1 لاکھ مثال دے رہا ہوں، آپ اس میں تعجب مت کرو. 10,000 درہم کما رہے، سیونگ بالکل نہیں. آج کسی مومن سے پوچھو، بولتے نہیں سیونگ ہی نہیں ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اسٹرگل کر رہے. میں جب سے آیا ہوں دبئی شارجہ، ہر آدمی یہ بڑا اسٹرگل کر رہے، کوئی خاص ایسا امپروومنٹ نہیں ہے. ہر سال یہی بولتے. اچھا بعض وقت یہ بزنس مین لوگوں کی عادت رہتی، جتنے کاروباری لوگ ہیں نا وہ لوگ کبھی بھی نہیں بولتے میرا کاروبار چل رہا. ارے کہاں چل رہا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا. اس کے بدلے یہ بولو بہترین چل رہا، شکر ہے اللہ کا. یہ بولو تو آپ جو برکت یہ قدم ہوگی. اچھا برکت کیا ہے؟ واٹ از برکت؟ میں یوتھ کو بول رہا، غور سے سنو. برکت کو دیکھنا. برکت کا مطلب مثال کے طور پہ تم 1,000 درہم 500 درہم کما رہے، 500 میں اگر 10,000 درہم کا برکت ہو تو کافی نہیں ہے. انہیں تمہارا پورا کام ہو گیا، پیسے بچ گئے. ابھی بھی نہیں سمجھا. میں برکت بتاتا آپ کو کیا ہے. دعوت ذوالعشیرہ شارجہ کا مجموعہ ہے. میں یوتھ کو بول رہا ہوں سمجھو برکت کیا ہے. واٹ از برکت؟ پہلی اسلام کی دعوت. اچھا اور ایک بات بولوں، دعوتیں دینے سے بھی برکت ہوتی. میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں تو جا رہا گھر پہ بلاؤ کھانے پہ، کسی مومن کو بلاؤ، گھر پہ بلاؤ، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا. مہمان جب گھر پہ آتا ہے نا تو مکمل برکت ہوتی ہے. لیکن مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے سب کانٹیننٹ کا کہ بلانے سے پہلے ہم کو کسی سے پوچھنا بھی پڑتا نہیں.
ایک سے دو دفعہ نہیں بلا سکتے. ایک سے دو دفعہ بولیں گے آئی بروز کھڑے ہو جائیں گے, بولیں گے واٹ آر یو ڈوئنگ. ایسی بیوی لاؤ کہ وہ خود بولے کہ روز لے کر آؤ. تم نہیں سمجھ رہے, تم کسی کو روٹی نہیں کھلا رہے. میری حیثیت کیا کہ میں کسی اللہ کے بندے کو کھلاؤں. 1,00,000 درہم میں کماتا ہوں, ڈزنٹ میٹر. میری کوئی طاقت نہیں ہے میں کسی کو بلا کے کھلاؤں. کھلانے والا وہ ہے. شکر, جملے سنو, شکر یہ ادا کرو کہ آج کا رزق اس بندے کا اللہ نے تمہارے پاس رکھا. اللہ کیا بول رہا میں, ادھر والے خاموش ہے. شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو چوز کیا کہ اس بندے کا رزق تمہارے ہاتھ میں رکھا, ہمارے گھر میں رکھا. مہمان کو بلاؤ گے, وہ کھانا کھائے گا تو تمہارا رزق کھل جائے گا. وہ اپنا رزق خود لے کے آ رہا, تم نہیں کھلا رہے. اللہ نے رکھ دیا تمہیں اس کا رزق تمہارے پاس, وہ خود اپنا رزق کھانے آ رہا. دوسرا فائدہ کیا دے رہا, جب مہمان آ کے رزق کھانا کھا کے جاتا, اور جب جاتا تو وہ تمہارے گھر کے بلاؤں کو لے کے چلا جاتا, نحوستوں کو لے کے چلا جاتا. اب شارجہ میں دعوتیں فکس ہیں, کم از کم 13 رجب کو بلاؤ لوگوں کو. اس دن ایک روٹی کھلانے کا 1,000 روٹی کا ثواب ہے. ایک کو کھانا کھلانے کا 1,000 لوگوں کا ثواب ہے. 13 رجب بگ ڈے آنے والا ہے, ٹیوزڈے کا دن. ناشتے پہ بلاؤ, کچھ بھی کرو, گفٹس ایکسچینج کرو اور اس دن کھلاؤ. اینیو تو رزق میں برکت کے لیے 90 ماہ دعوت ذوالعشیرہ کیا ہوئی تھی. میں یوتھ کے لیے پڑھا کہ برکت کیا ہے. یو شوڈ انڈرسٹینڈ. اور تم پش کرو اپنے پیرنٹس کو کہ بلاؤ. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جھگڑے کی, بچوں کو بول رہا کہ تم لوگ پش کرنا کہ ہمارے گھر میں ایوری ویک کوئی آئے. دعوت فرسٹ اسلام کی دعوت ہے. جناب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. جناب ابو طالب نے انوائٹ کیا تھا مکے کے کافر و مشرکین کو. برکت بتا رہا سے, مکے کے کافر و مشرکین کو انوائٹ کیا تھا. آلموسٹ 150 کے قریب تھے یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے. سارے کافر و مشرکین ہیں, سارے کافر و مشرکین. ان کو کھانے میں بلایا تھا, اس لیے بلایا تھا کہ سرکار نے کہا تھا کہ آپ بلائیے, میں اعلان اسلام کرنا چاہتا ہوں. اسلام کی پہلی دعوت. اسی لیے ہمارے پاس کہا جاتا ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ ہر مجلس میں ہونی چاہیے, کھانا ہر مجلس میں ہونا چاہیے. تو 150 لوگ آئے. اب میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, میں یوتھ کو بول رہا ہوں, میری طرف دیکھو. اس زمانے میں کوئی ڈائننگ ٹیبل یا کچھ نہیں تھا, سفرہ بچھا ہوا تھا. جناب ابو طالب بھی ہے اور سارے بنی ہاشم کے جوان ہیں, اور یہ سارے ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, ولید, خالد, ابو سفیان, یہ سارے مکے کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. 100-150 لوگ بیٹھے. اللہ کا رسول اس وقت تک یتیم عبداللہ کہلاتے تھے. یتیم عبداللہ, اعلان رسالت نہیں ہوا تھا. اور پورا سفرہ بچھا, غور سے سنو, اتنا بڑا دسترخوان بچ گیا, اور ایک بکرا, ایک شیپ یا گوٹ کٹا تھا. کتنا بنے گا خورما؟ ایک بال میں بڑے بال میں جو سسٹم تھا اس زمانے, گوشت کا سالن رکھا ہوا تھا اور ایک 50-60 روٹیاں, دونوں کے اوپر کپڑا لگا ہوا تھا. کری کے اوپر بھی کپڑا پڑا ہوا تھا, بال کے اوپر, کری بال کے اوپر, روٹیوں کے اوپر بھی کپڑا پڑا. ابو جہل کا تاریخی جملہ ہے تاریخ میں. وہ آیا, کھانے کو دیکھا, اتنے لوگوں کو دیکھا, جناب ابو طالب کی طرف پلٹ کے کہا, ابو طالب پورے مکے کو بلایا اور اتنا سا کھانا, یہ کس کے منہ میں جائے گا؟ یہ ایمان ابو طالب ہے. کہا گھبراتا کیوں ہے؟ گھبراتا کیوں ہے؟ Why are you worried? خاموش بیٹھ گیا. جب کھانے کا وقت آیا, برکت بتا رہا, کھانے کا وقت آیا, جناب ابو طالب کا جو طریقہ تھا اپنے گھر میں, نہیں سمجھے ابھی تک, وہی طریقہ انہیں کب سے آلموسٹ 34-35 ایئر سے جو طریقہ تھا, 6 یا 7 سال کے سن میں اللہ کا رسول جناب ابو طالب کے گھر آئے تھے.
اور یہ 40 سال کا سن تھا سرکار کا, آلموسٹ 34-35 ایئرس سے جو گھر کا طریقہ تھا وہی طریقہ جناب ابو طالب نے یہاں پہ آج بھی کیا. جب کھانا تیار ہو گیا, آ گیا, لوگ آ گئے, آپ کا طریقہ کیا تھا کہ اپنے گھر میں بھی جب دسترخوان بچھتا تھا, کھانا رکھا جاتا تھا, تو اپنے بچوں کو یہ حکم تھا, بی بی فاطمہ بنت اسد کو یہ حکم تھا کہ جب تک میرا بچہ یتیم عبداللہ آ کے شروع نہیں کرے کوئی شروع نہیں کرنا. یہی طریقہ آج بھی کیا. کیا کیا؟ آج جب کھانے کا وقت آیا اور پورے مکے کے کافر اور مشرکین ٹوٹ پڑنے لگے, وہ لوگ دونوں ہاتھوں سے کھاتے تھے. میں آہستہ بولا تو اس وقت اللہ کے رسول کو جناب ابو طالب نے کہا کہ بیٹا پہلے تم جاؤ. سرکار نے کچھ نہیں کیا, اپنا ہاتھ رکھا کری کے اوپر, روٹیوں کے اوپر, کپڑے کو ہٹا کے کہا آپ کھاؤ. پورے کھائے, جتنا تھا اتنا بچ گیا. یہ ہے برکت, یہ ہے برکت. اگر آپ بھی چاہتے کہ آپ کے رزق میں برکت ہے, کوئی ایسی مجمع میں کوئی بول سکتا کہ مجھے برکت نہیں چاہیے؟ سب خاموش ہو گئے نہیں. ہر آدمی چاہتا کہ اس کے رزق میں برکت ہو. تو روزانہ ایک صلوات کی تسبیح پڑھو, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, اور 90 امام کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو, امام جواد کو, اور بولو مولا آپ میرے رزق میں برکت دینا. تم 1000 2000 3000 4000 5000 کماتے ہو, پورے تمہارے کام ہو جائیں گے اور تمہارا پیسہ ویسے رہے گا. آپ بولیں گے کیا کوئی جادو ہے؟ یہ امام کے نام کا اثر ہے. جواد ہے میرا مولا, نام کا اثر. کہ رزق میں برکت چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے 90 وارث کا واسطہ دے کے دعا کرو, اللہ تمہارے رزق میں اتنی برکت دے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر. آپ سمجھ گئے, آپ نے سن لیا برکت کیا ہے, کہ جیسی وہ برکت تھی آج بھی آپ کے گھروں میں برکت ہوتی ہے. صلوات پڑھ لیں امام, اور صلوات پڑھتے رہو, 90 امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے رہو, اور پھر دیکھو تمہارا رزق کھلتا. حلال کماؤ رزق, حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ, تو تمہاری اولاد بھی رزق پاک کھائے گی, تو اولاد میں برکت ہوگی اور چلتا رہے گا. 90 امام یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم کو مولا نے چنا کہ ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہوں.